میں نے ATM کے سامنے کارڈ ڈال کے یہ جی ڈالر میں نے نکالے, کچھ تو ڈالر باقاعدہ گنوا کے دکھاتے ہیں. ٹوٹلی ٹریپ. ڈیجیٹلائزیشن ہو گئی نا تو ڈیجیٹل ڈاکو بھی آ. یہ 3 مہینے کا کورس کرو, اتنے ڈالر مجھے جمع کرو, ادھر آ کے جو ہے یہ اپنی کمپنی کھولو اور میں تمہیں راتوں رات امیر بنا دوں گا. ایک نوجوان, ایک بچہ گھر میں بیٹھے یہ جو کہتے ہیں کہ ڈالروں کمائے گا, کیا اس میں حقیقت ہے؟ ایسے کورسز ہیں کرنے سے کما لیتا ہے؟ فیاض سر لک, کوئی بھی چیز نہ راتوں رات ممکن نہیں ہے. ہر چیز کو میچور ہونے کے لیے ایک لائف لائن چاہیے. ٹرو. ایک پیریڈ ہے ہر چیز کے لیے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے 9 months ہی ہیز ٹو اسٹے ایک ماں کے پیٹ پہ ہوتا ہے, پھر وہ آہستہ آہستہ کرالنگ شروع کرتا ہے, پھر کڑا ہوتا ہے, پھر میچور, پھر ہر چیز کی ایک لائف لائن. قدرت نے نظام بنایا ہے کہ ہر چیز تمہیں ایک خاص عرصے کے بعد جواب دے گی. ہم ہیں بے صبر ہیں, اور کچھ ڈیجیٹل ڈاکو بھی ایسے آ گئے اس چیز کے اندر, کیونکہ ڈیجیٹلائزیشن ہو گئی نا تو ڈیجیٹل ڈاکو بھی. ٹرم یوز کیا, ڈیجیٹل ڈاکو. یس, یہ ڈیجیٹل اسکیمرز ہیں. یس, ڈیجیٹل آوارہ گرد بھی ہے, ڈیجیٹل ڈاکو بھی ہے. ڈیجیٹل ڈاکو کرتا کیا ہے کہ آپ کے سامنے دن دولت دنیا بڑی بڑی بلڈنگیں دکھا کے تھرڈ ورلڈ سٹیزن چونکہ احساسی کمتری میں جی رہے ہوتے ہیں تو وہ ایزی ان کے شکار ہو جاتے ہیں. صحیح بھائی یہ 3 مہینے کا کورس کرو, اتنے ڈالر مجھے جمع کرو, ادھر آ کے جو ہے یہ اپنی کمپنی کھولو اور میں تمہیں راتوں رات امیر بنا دوں گا. اور وہ بچہ یہی کر جاتا ہے, بہن کی سونا بیچ دیتا ہے, کوئی باپ کا موٹر سائیکل بیچ دیتا ہے, کوئی جا کے باپ کی زمین یا گاڑی بیچ دیتا ہے, پیسے اٹھا کے ان کے حوالے کرتا ہے. صحیح. وہ شاتولہ ادھر جا کے بیٹھا ہوتا ہے, وہ جو چیز ان کو پڑھا رہی ہوتی ہے. آپ 2 سال کے بچے کو سانڈا کے سر کا غوخہ کھلا سکتے؟ 2 سال کا بچہ تو دودھ ہی بھی ہے گا نا. صحیح. آپ ایک بچے کو فری لانس انڈسٹری, سروس انڈسٹری کے اندر سیلنگ, پرچیزنگ, مارکیٹ سائیکالوجی, پبلک سائیکالوجی, ٹرینڈز, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ویب سائٹس کا پتہ نہیں ہے. ایک چیز ان کو معلوم ہے کہ بھئی میں نے فراری لینی ہے, جہاز میں بیٹھنا ہے, میں یہ جا کے میں نے ATM کے سامنے کارڈ ڈال کے یہ جی ڈالر میں نے نکالے, کچھ تو ڈالر باقاعدہ گنوا کے دکھاتے ہیں. ٹوٹلی ٹریپ ہے. اچھا, 100 پیچھے گاڑیاں کھڑی ہیں, 100% ویڈیو بناتے ہیں ٹک ٹاک پر. 100% ٹریپ. اچھا ایک چیز میں ان کو تھوڑا فیور کرتا ہوں, یہ اصل میں پڑھاتے ٹھیک ہے, لیکن یہ ٹریپ میں وہ آ جاتے ہیں جو ان کی پڑھائی کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے. یہ جو پڑھا رہے ہیں اٹس اوکے, فری لانس میں ایڈ سے ہیں, ای بے ہے, امیزون ہے, فائور ہے, اپورک ہے. آپ ویب ڈیولپمنٹ سیکھ کر سیل کر سکتے ہیں, 2D 3D انیمیشن سیکھ کر سیل کر سکتے ہیں, ٹائپنگ کر کے سیل کر سکتے ہیں. کم از کم ان کے ذریعے آپ فری لانس انڈسٹری میں آ سکتے ہیں, لیکن یہ راتوں رات ممکن نہیں. کم از کم منیمم 3 سال اس کے لیے جو ماسٹر ہے, ڈراپ آؤٹ ہے اور بے روزگار ہے. کم از کم 3 سال اس کے لیے جو آلریڈی ڈیجیٹل سپیس پہ موجود ہے. 5 سال اس بندے کے لیے جو بالکل ڈیجیٹل سپیس سے آگاہ نہیں اور جس کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں. اچھا, تو آپ کو سلولی گریجولی آنا پڑے گا. اس کے لیے بھی 3 چیزیں تمہارے پاس ہونی چاہیے. اسٹڈی آف ٹیکنالوجی, ٹیکنالوجی کا فنڈامنٹل آپ کو معلوم ہو. لیپ ٹاپ ہے, یہ لیپ ٹاپ ہے, یہ کی بورڈ ہے, ایک ماؤس ہے, یہ ونڈو انسٹال ایسی ہوتی ہے, یہ براؤزنگ ہے, یہ گوگل ہے, یہ گوگل کے ڈیجیٹل ٹولز ہیں, یہ ای میل ہے, یہ گوگل ڈرائیو ہے, یہ گوگل چیٹ ہے, یہ گوگل کیلنڈر ہے, انٹرنیٹ کنیکٹ ایسے کرنا ہے, لیپ ٹاپ ایسے یوز کرنا ہے, یہ پلیٹ فارم, یہ پلیٹ فارم, یہ پلیٹ فارم, یہ یوٹیوب ہے, یہ یوڈیمی ہے. یہ آپ کو پتا ہو اکاڑے کا, اکاڑے میں آپ بیٹھے ہیں اور اکاڑے کو دیکھ رہے ہیں. دیٹ از called the fundamental of computer science. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, anybody can do that. اس کے لیے کسی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. The first thing you need to have if you want to make money online, ایک چیز آپ کو سب سے ضروری ہے اگر آپ آن لائن پیسہ کمانا چاہتے ہیں, فنڈامنٹل آف کمپیوٹر سائنسز. سیکنڈ چیز جو پریویل کرتی ہے دیٹ از لینگویج, زبان. راکٹ سائنس نہیں ہے. دنیا میں سب سے آسان چیز جو سیکھی جا سکتی ہے نا, زبان. اتنی سیکھو کہ کم از کم آپ اپنے کلائنٹ سے بات کر سکو, ان کی پرابلم سمجھ سکو. ہمارے ہاں نا لوگ کہتے ہیں نا پشتو زبان پہ کام کرے, یہ اپنی زبان پکڑے. اور بھائی اپنی زبان تو آپ کو آتی ہے, اوروں کی زبان سیکھو تاکہ اوروں کی پرابلمس کی سمجھ آ جائے, تاکہ اس کا سلوشن تم دے سکو اور اس سے کما سکو.
میں تمہیں کیوں عزت دوں, تمہیں رسپیکٹ کیوں کروں, وائی شوڈ آئی ایڈمائر یو. ایڈمائریشن, رسپیکٹ, عزت ان کو ملتی ہے نا جن کے ہاتھ میں میرے پرابلم کا سلوشن. یہ پوری دنیا اسی چیز پہ چلتی ہے, ایک کا پرابلم ہے تو دوسرے کا سلوشن ہے. آپ مجھے سلوشن دیتے ہیں, میرا پرابلم حل ہوتا ہے, میں اس کے بدلے میں یا رسپیکٹ دیتا ہوں یا دولت دیتا ہوں یا کچھ نہ کچھ میں آپ کو دے دیتا ہوں, رائٹ. تو دس از واٹ کہ آپ کمپیوٹر کی فنڈامنٹلزم بنیادیں سیکھو. اب تو خرش پرش دیکھتے تھے, وہ نہیں تھا وہ چارہ جس میں ہوتا تھا وہ شرک, یہ شرک کارٹون, وہ کارٹون بڑا زبردست ہے. ہم نے اس کا چہرہ ہی خراب کر دیا, پشتو زبان میں اتنی گالیاں ہم نے انڈر کیلا شو. اب یہ کیا ہے, اب باقاعدہ ڈکشنری کا حصہ بن گیا یہ. آپ چیٹ جی پی ٹی کو بولو کیلا شو کا مطلب کیا کہتے ہیں, ورڈ ڈرائیو فرام پشتو ڈکشنری. کیا کر دیا ہم نے, ایک لفظ ہم نے ٹیکنالوجی کا بھی بیڑا ہم نے غرق کر دیا. بہرحال کمپیوٹر ٹیکنالوجی بیسک کمیونیکیشن اسکل, اتنی زیادہ نہیں کہ تو سقراط بن کے انگریزی بول امریکنس کی طرح اور برٹنس کی طرح. نو, دا لاسٹ تھنگ, یہ بہت ضروری ہے, بس آخری بات یہ ہے پروفیشنلزم. دیکھو دنیا ہے نا, تم جتنے بھی قابل ہو, آپ سقراط بن گئے نا, تمہارا بیہیویئر ایٹیچیوڈ نہیں ہے, وہ گئے تم باڑ میں, they won't accept you. پروفیشنلزم ایک ایٹیچیوڈ کا نام ہے جس میں آپ دنیا کے ساتھ اس کی سوچ کے مطابق ڈیل کرتے ہیں. پروفیشنلزم یہ نہیں ہے کہ آپ نے مجھے کام دیا اور میں نے کر دیا اور آپ کو بھیج دیا اور آپ کو پسند نہیں آیا اور آپ نے کہا یار یہ دوبارہ کرو اور میں آ کر تمہیں مرئی سے پکڑ لیا تمہیں. ہم کرتے نا دکاندار نارمل یہ چیز ایسا ہی کرتے ہیں. کسٹمر ہے, بات کرو, اگر اس کو پسند نہیں ہے تھینک یو سو مچ, ہیو اے اسمائل, تھینک یو, ہیو اے گڈ ڈے, اٹس اوکے فائن, ہے نا. ورک پلیس ایٹیکیٹس ہم میں ہے نہیں. آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک ورک پلیس کے اندر کام کر رہے ہیں اور آپ کو ورک پلیس ایٹیکیٹس معلوم ہی نہیں, تو آپ لڑیں گے نا. زندگی ہے, آپ ایک جگہ کام کرتے ہیں, کبھی خوشی آئے گی کبھی غم آئے گا. خوشی کے دوران خود کو کیسے مینیج کرنا ہے, غم کے دوران کیسے مینیج کرنا ہے. آپ ایک جگہ دنیا میں ایک کمپنی ہے, 15 پاکستانی کام کر رہے ہیں, 10 انڈینس کام کرتے ہیں, 15 فلپینس کام کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتاؤ, ایک ڈیجیٹل سپیس ورک پلیس کے اندر اگر ایک کنفلکٹ آئی تو مینیج کیسے کرنا ہے؟ آتی ہے آپ کو؟ نہیں آتی. آپ نے ٹیم بلڈنگ کیسے کرنی ہے, آپ نے لیڈرشپ کیسے کرنی ہے, آپ نے اڈاپٹیبلٹی کے لیے کیسے خود کو تیار کرنا ہے, آپ نے فلیکسیبلٹی کیسے رکھنی ہے, آپ نے ورک پلیس ڈائیورسٹی کو کیسے دیکھنا. تو پروفیشنلزم آپ کو کرتی یہ ہے کہ تمہاری صلاحیتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب آپ اس کو بیچتے تو آپ بہتر طریقے سے بیچتے ہیں. ورنہ تو اگر آپ بہت زیادہ قابل بھی ہو, کمپیوٹر پر بھی عبور ہو, ٹیکنالوجی پر بھی عبور ہو, لیکن روڈ ہو, یا پھر آپ بہت سارے قابل ہو, کوالٹی بہت عام ہے تمہارے پاس, لیکن تم ڈیلیور کرنے میں ڈیلے کرتے ہو, کلائنٹ کو تکاتے ہو, تو فائدہ تو نہیں ہوا. سیکنڈ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ہوا یہ کہ چائنا چلا گیا کوانٹیٹیو ورک میں. چائنا نے پوری دنیا کی اکانومی دیکھ لی, یار یہاں پہ غربت ہے, لوگ زیادہ ہے, اس کے لیے پرائس اورینٹڈ چیز بناؤ, تھوڑا ارزان بناؤ. اکثر اوقات ہم یہاں پر چائنا کا پروڈکٹ دیکھتے ہیں نا, چائنا یار لڑے گا, چائنا لے لڑے گا, ایک کنسیپٹ بنی ہے نا. چائنا جو پروڈکٹ دبئی کے لیے بناتا ہے نا, کویت اور مسقط کے لیے بناتا ہے, امریکہ بھی نہیں بنا سکتا. اچھا چائنا جاپان کے لیے جو چیز بناتا ہے نا, جاپان خود بھی نہیں بنا سکتا, لیکن میرے لیے وہ کیا بنا رہا ہے, وہ جو میں استعمال کر سکتا ہوں. جاپان چلا گیا کوالٹی پہ, ہم کہتے ہیں کہ جاپان ہے, یہ جاپانی ہے, یہ چائنا ہے, لوگ جاپان, تو کوالٹی پہ چلے. ایک تیسری چیز دنیا میں اس وقت آئی جو پروفیشنلزم ہی سے کور ہو سکتی ہے, اور وہ ہے ارجنسی. ایک چیز بہت ہی قیمتی ہے اور بہت ہی کوالٹیٹیو ہے, لیکن یار جلدی نہیں ملتی, ڈیلے ہوتی ہے, ٹائم ٹیکنگ ہے. nobody wants that. دنیا اب کوالٹی ورک جلدی بھی ہو اور پرائس اورینٹڈ بھی ہو, یہ تینوں ڈائمنشن اگر کور کرتی ہے دنیا, اس کو قیمت اس کو اٹھاتی ہے, اس کو ریسپیکٹ دیتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فری لانس کی دنیا جو ہے یہ ہے, اس میں پیسے بھی ہیں, اس میں ڈالرز کمائے جا سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے نا آپ کو ایک خاص عرصے تک اپنا فاؤنڈیشن اسٹیبلش کرنا ہے, اس کے بعد سلولی اینڈ گریجولی طریقے سے آگے بڑھنا ہے. تو ایک لائف لائن ہے, سب سے کم ٹائم 3 سال پروفیشنل ایجوکیٹڈ کے لیے, زیادہ سے زیادہ 5 سال. اس کے بعد آپ گلوبل ڈیجیٹل اکانومی کا حصہ بنتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ آگے جا کے ڈیلیور کرتے ہیں. ٹھیک ہے.